بلکہ عبادتیں دو قسم کے، بات یاد رکھیں۔ ایک عبادت وہ ہے جن کا تعلق انسان کے انفرادی عمل کے ساتھ ہے، دوسرے اس میں شریکی نہیں ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جس کی ادائیگی سے کسی اور کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے والد صاحب کے سر سے نماز اور اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اس کو الگ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح ہر انسان کو الگ الگ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور بالفاظ دیگر جو فرائض عینیہ ہے، جو فرائض عینیہ ہے، ان فرائض عینیہ کی ادائیگی پر آپ کسی قسم کی اجرت نہیں لے سکتے۔ یہ عبادات ہے، عینی عبادات ہے، جو انسان کو انفرادی طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری عبادات وہ ہے کہ آپ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ دوسرے کی ذمہ داری سے نکل جاتی ہے، مطلب دوسرے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرائض کفایہ ہوتی ہے، اس طرح سنن کفایہ ہے اور واجبات کفایہ وغیرہ ہے۔ اس قسم کی جو عبادات ہے یہ دوسری قسم ہے۔ اب ان کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟ تو شافعی کا مسلک یہ ہے کہ پہلی قسم کی جو عبادات ہے اس پر اجرت تو نہیں لی جا سکتی، دوسری قسم کی جو عبادات ہے اس پر اجرت لی جا سکتی ہے، جبکہ متقدمین کا مسلک مطلق یہ ہے کہ عبادات کسی بھی قسم کی ہو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ الامامہ امامت ہے، اور والاذان مؤذنی ہے، و تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے، والفقہ اور فقہ کی تعلیم ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ لہذا جب یہ عبادات ہے تو ان کے اوپر کوئی اجرت نہیں لی جا سکتی، ان کے اوپر کوئی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ ولیکن المعتمد ما افتى به المتاخرون من الجواز، لیکن معتمد قول وہ ہے جن کے اوپر متاخرین نے فتویٰ دیا ہے، اور وہ فتویٰ من الجواز، جواز کا ہے، کہ امامت کے اوپر، اذان کے اوپر، تعلیم قرآن کے اوپر اور فقہ کے اوپر اجرت لینا جائز۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف 4 چیزیں ذکر کر دی ہے۔ کیا کتنی چیزیں ذکر کی ہے؟ لہذا ان کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت جو ہمیشہ ہو، جیسے کہ 5 وقت نماز ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اذان کا معاملہ ہے، تعلیم قرآن کا معاملہ ہے، فقہ ہے، اس کے اندر ہمیشگی ہے، تو ان جیسے عبادات کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے متاخرین فقہا کے نزدیک، متاخرین فقہا کے نزدیک، جب یہ مستقل طور پر یہ کام کیے جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی ایک جگہ امامتی کے لیے آگے ہو رہا ہے، یا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھائے، آج کے دن نماز پڑھائے، 2-3 نمازیں پڑھائے، تو چونکہ یہ مستقل نہیں ہے تو یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو میں آج کی نماز پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا لیکن آپ مجھے اس کی اجرت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی شخص آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی اذان دے دو، آپ آئے ہیں، بہترین آواز ہے، فلاں ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اذان دوں گا لیکن میں اتنے پیسے لوں گا، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وقتی معاملہ ہے، ہم کل وقتی نہیں ہیں۔ اس طرح تعلیم قرآن کا مسئلہ ہے، تعلیم قرآن کوئی شخص آپ کو قرات کے لیے بلائے اپنے گھر پر کہ بھئی ہم محفل سجاتے ہیں اور کوئی جو ہے نیک پروگرام کرتے ہیں، اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ تعلیم قرآن پاک کی قرات سے ہونی چاہیے۔ آپ قرات کرتے اس کے بدلے میں پیسے لیتے، یہ آپ کے لیے جائز، دینا بھی جائز نہیں اور لینا بھی جائز نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو محافل قرآن محافل قرات ہوتی ہے اور قراء حضرات کو باقاعدہ لایا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، نہ لینا جائز ہے اور نہ دینا جائز ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی مستقل معاملہ نہیں ہے، فی نفس ہی ایک بار یا 2 بار آپ کو بلایا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ قرات ہے، اور قرات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے قرآن خوانی کے اوپر اجرت لینا اس کی ممانعت ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی کوئی مستقل نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دین کا شعبہ قائم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن خوانی نہ کرے تو دین جو ہے نہ گر جائے گا اور کوئی دینی نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس طرح محفل قرات میں اگر کوئی قاری قرات نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کسی جلسے میں اگر قاری نے تلاوت نہ بھی کی دی تب بھی کیا ہوگا؟ جلسہ ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس قسم کے محافل میں قرات کے اوپر پیسے لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے، لینا اور دینا دونوں ناجائز۔ اسی طرح قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی کے اوپر کسی بھی قسم کے اجرت لینا یا جو ہے وہاں جا کے دعوت کانا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ نہ پڑھتے تو آپ کو دعوت نہیں کھلائی جاتی، تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو آپ کو دعوت وغیرہ کھلائی جا رہی ہے یا پیسے دیے جا رہے ہیں یہ اسی قرات کے بدلے میں ہے۔ کس کے بدلے میں ہے؟ قرات کے بدلے میں ہے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟
دوسری بات یہ کہ آج کل جو ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے قرآن خوانیاں ہوتی ہے، تو ایک تو اس پر اجرت لینا جائز نہیں، اجرت لے لی تو پھر آپ کو خود ثواب نہیں ملا تو آپ اس کا ایصال کیسے کریں گے؟ اجرت لینے کی وجہ سے آپ کی قرات خود ضائع چلی گئی، کیونکہ کل آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اگر نیت خراب ہو اور آپ نے کوئی عبادت بجا لے کر آئے تو ٹھیک ہے، اگر وہ فرض عبادت ہے تو عبادت آپ کے سر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر نیت بالکل خراب ہے اور اس کے اندر کوئی بھی تقرب الہی کا شائبہ تک نہیں ہے تو یہ عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن یہ الٹا آپ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور اگر کچھ عبادت کی نیت ہے اور کچھ جو ہے نا دنیا داری کی نیت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں جتنی جو ہے نا عبادت کی نیت ہے اتنی عبادت، اور جتنی ریا وغیرہ کی نیت ہے اتنی ریا کا گناہ ملے گا، سمجھ گئے؟ وغیرہ وغیرہ، وہ تو کل آپ کے سامنے تفصیل آ گئی۔ تو اس طرح یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی قرات صرف پیسوں کی خاطر ہو تو اس پر آپ کو ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا عذاب ملتا ہے۔ تو جب آپ کو ثواب نہیں ملتا تو آپ مردے کو یا کسی انسان کو اس کا ایصال کیسے کرتے ہیں؟ ایصال نیکیوں کی ہوتی ہے نا، ثواب کا ہوتا ہے، تو جب آپ کو خود ثواب نہیں ملا تو آپ ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان قرآن خوانیوں کے اندر اکثر و بیشتر چھوٹے نابالغ قسم کے بچے شریک کیے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں ان سے ختم کروا دیے جاتے ہیں۔ تو نابالغ بچے کا اپنے اوپر وہ ہے ہی نہیں، وہ مکلف ہے ہی نہیں، وہ اس کی اجازت بھی ناقابل قبول ہے، اس کی اجازت بھی ناقابل قبول ہے، وہ ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتا، وہ ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب بچہ ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتا تو پھر جو ہے نا اس کو قرآن خوانی کے لیے بلانا اور پھر ان سے ایصال ثواب کروانا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ صرف برکت کے لیے کسی جگہ قرات کرنا، اس کے لیے بچے بھی لے جا سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ دکان کھول رہے ہوتے ہیں یا کوئی مکان بنا رہے ہوتے ہیں، تیار ہو جانے پر کیا ہے وہ وہاں جا کے ختم کر دیتے ہیں، تو وہاں ایصال مقصود نہیں ہوتا، نفس تلاوت مقصود ہوتی ہے کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے برکت حاصل ہو جائے۔ تو اس قسم کی تلاوت پھر بچوں سے بھی کرائی جا سکتی ہے، اس قسم کی قرات بچوں سے بھی کرائی جا سکتی ہے۔ البتہ اجرت لینا پھر بھی جائز نہیں ہے، اجرت لینا پھر بھی جائز نہیں ہے، چاہے ایصال ثواب کے لیے قرات ہو چاہے حصول تبرک کے لیے قرات ہو۔ جی آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تعلیم القرآن، اب یہ تراویح کا جو معاملہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی ایک تو یہ ہم وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک وقتی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تراویح میں ختم قرآن نہ بھی کیا جائے تب بھی اس سے کوئی دینی مفسدہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا متبادل موجود ہے کہ آپ چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے آپ تراویح ادا کر سکتے ہیں، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ تراویح پر بھی کسی بھی قسم کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، چاہے پہلے طے کیے جائے چاہے پہلے طے نہ کیے جائے۔ البتہ بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں، مفتی فرید صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ اگر جن لوگوں نے قاری صاحب کو بلایا ہے ان لوگوں سے ہٹ کر اگر کوئی اور نمازی اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے ہدیہ ہی کی نیت سے، اس طور پر کہ خود قاری صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کا آدمی اگر قاری صاحب کو ہدیہ پھر دے دیتا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر کمیٹی والا باقاعدہ قاری صاحب کو بلاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اجرت مقرر کر دیتے ہیں یا اجرت مقرر نہیں بھی کرتے لیکن عرف کی وجہ سے ان کو کچھ دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ البتہ میری اپنی ایک سوچ ہے، میں نے رمضان میں کہا بھی تھا کہ اس قسم کے حفاظ جو ہے نا وجہ ترجیح بن سکتے ہیں، آپ کے کیا بن سکتے ہیں؟ وجہ ترجیح بن سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کسی کو صدقہ دینا ہے، لیکن آپ نے کسی کو تلاش کرنا ہے کہ میں کس کو صدقہ دے دوں، میں کس کو اپنی زکوٰۃ دے دوں، تو یہ قاری صاحب آپ کی وجہ ترجیح بن سکتے کہ بھئی کسی اور کو دینا ہے تو اس کو دے دوں، یہ آپ کی وجہ ترجیح بن سکتا ہے۔ یہ میرے اپنی ایک سوچ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس بار جو یہاں سے جو قاری صاحب تھے نا مدرسے میں، اللہ کے فضل سے یہ مدرسہ رمضان میں بڑا آباد رہتا ہے، ہر جگہ یہاں ختم 10 دنوں کے کئی ختم ہوتے ہیں، 15 دنوں کے بھی کئی ختم ہوتے ہیں،
6 دنوں کا بھی ختم ہوتا ہے، پتہ نہیں 8 کے بھی ہوتے ہیں، 7 کے بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح 25 رمضان تک ختمے ہی ختمے چلتے ہیں۔ تو ہمارا جو قاری صاحب تھا 15 دنوں والا، وہ ایک افغانی لڑکا تھا، اتنا بہترین قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن جب وہ تلاوت کرتا تھا، وہ تراویح پڑھاتا تھا، تو اسے کپڑے پیچھے سے پٹے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کپڑے پٹے ہوئے، تو کہنے لگے استاد جی میرے دوسرا جوڑا ہے نہیں، یہ بھی کسی اور کا ہے۔ تو بڑا وہ ہوا، تعجب ہوا کہ یہ حالت ہے۔ تو اس قسم کے حضرات جو ہے نا، قراء حضرات، اب ان کو نہ کسی نے لایا تھا، وہ مدرسے میں تھا، اس کے ساتھ کسی نے بات ہی نہیں کی تھی کہ آپ کو کچھ رزت وغیرہ ملے گی۔ اب اس قسم کا قاری، اس قسم کا حافظ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات کے لیے وجہ ترجیح بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ وجہ ترجیح بن سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا، مثال کے طور پر تلاش کر رہے ہیں کسی کو کہ میں نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کس کو دے دوں؟ آپ تلاش کر رہے ہیں، تو اس تلاش میں آپ کی وجہ ترجیح یہ قاری بن جائے تو بن سکتا ہے۔ شاید اس پر آپ کے پکڑ نہیں ہوگی، اور قاری صاحب اگر لے لے تو اس کی بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بات صحیح سمجھ میں؟ تو بہرحال وہ تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینا تو جائز ہے، لیکن قرأت قرآن کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور تراویح قرأت قرآن میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ والفقہ، اس طرح فقہ یہ قرآن پاک کا بلکہ پوری دین کا نچوڑ فقہ ہے۔ پوری دین کا نچوڑ کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ حلال و حرام کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ کہاں بتایا جاتا ہے؟ کس میں بتایا جاتا ہے؟ فقہ میں نا۔ تو بنیادی چیز فقہ ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی فقہ ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی فقہ ہے کہ فرض کر لو کہ قرآن پاک کے جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹارگٹ، وہ عقائد اور اعمال ہے۔ ابتدائی دور میں عقائد بھی فقہ کا حصہ تھا، اور یہ احکام شریعت بھی فقہ کا حصہ تھا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کیا تعریف کی؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا، عقائد بھی شامل اور احکام بھی شامل۔ تو فقہ ہی دراصل قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے، حدیث کو پڑھ رہے، کیوں پڑھ رہے؟ تاکہ پتہ چلے کیا کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور یہی فقہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ لہٰذا فقہ پڑھنا پڑھانا یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے اوپر پہلے متقدمین کا مسئلہ یہ تھا کہ اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین کا فتویٰ یہ ہے کہ اب جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک تو تقویٰ بھی تھا، اور جو ہے دین کا غلبہ بھی تھا، ہر کوئی شخص فقیہ تھا، ہر کوئی شخص جو ہے نا مسائل کو جانتا تھا، تو کوئی اس کو اپنا مشغلہ نہیں بناتا تھا۔ بعد میں پھر ایسا ہوا کہ ایک تو لوگوں کے اندر دینداری کم ہو گئی، دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں اس قسم کے علماء کے لیے حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ مشاہرے مقرر تھے، وظیفے مقرر تھے، اب وہ باقی نہیں رہے، اور یہ کام ایسے ہیں کہ یہ پورا وقت چاہتے ہیں۔ کوئی شخص مدرس بن کر پھر اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں کر سکتا ہوتا، اس لیے ضروریات کی پیش نظر علماء نے پھر اس کی جواز کا فتویٰ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فتویٰ جو متاخرین نے دیا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کیا ایک قاعدہ ہے کہ احکام متغیر ہو جاتے ہیں زمانے کے تغیر سے، تغیر الاحکام بتغیر الزمان، احکام کے زمانے کی تبدیلی کے ساتھ احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں زمانہ تبدیل ہو گیا تو یہاں حکم بھی تبدیل ہو گیا۔ آیا یہ اس قاعدے کے نیچے آ رہا ہے یا یہ مذہب غیر کے اوپر فتویٰ دینا ہے؟ کیونکہ امام مالک، امام شافعی وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ ایسی عبادت جس کی ادائیگی کی وجہ سے دوسروں کا زمین کی ذمہ داری سر سے اٹھ جاتی ہو تو اس کے اوپر اجرت لی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسی چیز ہے، تعلیم و قرآن بھی ایسی چیز ہے، فقہ پڑھانا بھی ایسی چیز ہے، اذان دینا بھی ایسی چیز ہے، امامت کرنا بھی ایسی چیز ہے، لہٰذا اس کو اجرت لینا جائز ہے۔ تو گویا کہ ہمارے فقہاء نے جو فتویٰ دیا ان کے قول پر فتویٰ دیا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں۔